اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ضمائر کی پہچان کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے مزید کچھ جملوں سے ضمائر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے گا، ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ضمائر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ضمائر بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، ایک ضمائر متصل ہیں، ایک ضمائر منفصل ہیں۔ متصل ضمائر سے مراد اٹیچ ضمائر ہیں اور منفصل ضمائر سے مراد ڈیٹیچڈ یا سیپریٹ ضمائر ہیں۔ ضمائر اگر متصل ہیں تو وہ تین طرح کے ہیں، وہ یا تو مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا مجرور ہیں، جبکہ ضمائر اگر منفصل ہیں تو وہ صرف دو طرح کے ہیں، وہ یا تو ضمائر مرفوع ہیں یا پھر منصوب ہیں۔ گویا ضمائر منفصل جو ہیں وہ مجرور نہیں ہیں۔ ضمائر مرفوع متصل جو ہیں یہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی فعل کی جو گردان کرتے ہیں، چاہے ماضی کی ہو چاہے مضارع کی ہو، اس گردان میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ ضمائر منصوب اور ضمائر مجرور متصل جو ہیں ان کا ایک ہی چارٹ ہے، اور ہم نے پہچان کا طریقہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اسم یا حروف جارہ کے ساتھ آنے والے ضمائر جو ہیں یہ مجرور متصل ہوتے ہیں، اور فعل کے بعد یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آنے والے ضمائر جو ہیں یہ منصوب متصل ہوتے ہیں۔ ضمائر مرفوع منفصل زیادہ تر مبتدا ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ضمائر منصوب منفصل ایسی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ضمائر متصل استعمال نہ ہو سکتے ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ضمائر مرفوع متصل، ضمائر منصوب متصل، ضمائر مجرور متصل، ضمائر مرفوع منفصل کی ایگزامپل جو ہیں وہ سمجھ لی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ضمائر منصوب منفصل کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ مزید ضمائر جو ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ قرآن مجید سے سورۃ الفاتحہ کی ایک بہت خوبصورت آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ہم انشاءاللہ تعالی ضمائر منصوب منفصل کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ضمیر کو ہائی لائٹ کریں گے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ایا کا آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے ضمائر منصوب منفصل کے چارٹ میں دیکھی تھی۔ ضمائر منصوب منفصل کو پہچاننا سب سے آسان ہے، کیونکہ یہ وہ ضمائر ہیں جو ایا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ضمیر آپ نے پہچان لی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمائر منصوب منفصل وہاں پر استعمال ہوتی ہیں جہاں پر ضمائر متصل جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور وہ بہت سی جگہیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگلے لفظ کو ہم دیکھیں گے، وہ ہے نعبدو، جو کہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور نعبدو کو میں فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ کیسے پہچان رہا ہوں، اس کے لیے اب اعوذو والے صیغے کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو نعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا جب بھی کوئی فعل آ جاتا ہے تو اس کا فاعل آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اگر فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ڈھونڈیں گے، اگر فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل آپ ڈھونڈیں گے۔ علامت مضارع زبر والی ہے، لہٰذا یہ فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس ہے، تو اس کا ہم فاعل ڈھونڈیں گے، اور فاعل ڈھونڈنے کا طریقہ فعل مضارع کی گردان سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے صیغہ پہچاننا ہے کہ صیغہ کون سا ہے۔ اگر صیغہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہے گردان کا تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان دو صیغوں کے علاوہ صیغہ ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا۔ تو یہ صیغہ چونکہ 12 صیغوں میں سے ہے، اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور اب ہم اس ضمیر کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نے لفظ کو 12 صیغوں میں سے پہچان لیا تو اب 12 میں مزید تقسیم کی جائے گی 3 کی اور 9 کی۔ 3 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اگر صیغہ ان 3 صیغوں میں سے کوئی صیغہ ہے تو وہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر ہمیشہ مستتر ہوگی، اور اگر باقی کے 9 صیغوں میں سے ہے تو وہ ضمیر جو ہے ضمیر بارز ہوگی۔ تو یہ چونکہ 3 صیغوں میں سے ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو وہ ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوگی، اور وہ ضمیر ہے نحنو کی، لہٰذا نعبدو میں سے ہم نے فاعل کی ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے
نحنو اس کو بھی پہچان لیا۔ ہم صرف ایاک نعبدو والے حصے کو انالائز کریں گے اور باقی کا حصہ جو ہے ایاک نستعین وہ اسی کی بیس پر انشاءاللہ تعالی سولو آپ خود کریں گے۔ اب اتنے حصے سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل کیوں استعمال ہوئی ہے، تو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نعبدو جب ہم نے فعل فاعل پہچان لیا، ترجمہ بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے۔ عبد یعبدو ایک متعدی فعل ہے اور عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو اس فعل کے لیے جب میں مفعول لاتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اگر اس میں جلالہ کو میں مفعول کے طور پہ استعمال کروں تو جملہ بنے گا نعبد اللہ، اور اگر اس میں جلالہ کے لیے میں ضمیر استعمال کروں تو وہ ظاہر بات ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہوگی اور وہ ہوگی ہو کی ضمیر، لہذا جملہ بن جائے گا نعبدو ہو۔ نماز میں میں اللہ سے مخاطب ہوں تو میں کہوں گا کہ اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، آپ کی، تو آپ کی یا تیری کے لیے لفظ استعمال ہوگا واحد مذکر حاضر کی ضمیر کا اور وہ ہوگا کا، تو جملہ ہمارا بن جائے گا نعبدو کا۔ اب ہمارا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا ہے، یعنی فعل فاعل اور مفعول بھی سب کچھ آ گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اس جملے میں حصر پیدا کرنا، یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یا میں کہنا چاہتا ہوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں حصر پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جملے کا وہ حصہ جس کا حق بعد میں آنا ہوتا ہے آپ اس حصے کو اٹھائیں اور سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ یعنی جملہ فعلیہ میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے، یعنی عربی جملہ فعلیہ کی میں بات کر رہا ہوں، فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے۔ اس طرح جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر ہوتی ہے۔ اب آپ ان دونوں جملوں میں اگر حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ فعلیہ میں آپ کیا کریں گے، آپ مفعول کو اٹھائیں گے اور فعل سے بھی پہلے لے جائیں گے، اور اگر جملہ اسمیہ میں آپ حصر پیدا کرنا چاہیں گے تو آپ خبر کو اٹھائیں گے اور مبتدا سے پہلے لے جائیں گے۔ تو ایسا کرنے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو عربی میں کچھ یوں کہا جاتا ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، کہ وہ چیز جس کا حق تھا بعد میں آنا اس کو مقدم کر دینا، آگے کر دینا، یہ حصر، قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ حصر، قصر اور تخصیص جو ہے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کا جملہ تھا نعبدو کا، سمپل ترتیب کے ساتھ جملہ تھا۔ اب آپ اس میں حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جو مفعول ہے کاف ضمیر، آپ اس کو فعل سے بھی پہلے لے جائیں۔ جب ہم اسے فعل سے پہلے لے کے جائیں گے تو ہمارے سامنے جملہ آئے گا کنعبدو۔ اب یہ جو کا ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، تو اب اس جگہ پہ یہ ضمیر منصوب متصل استعمال نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب ہمیں ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب منفصل استعمال کرنی ہوگی۔ تو کا کی جگہ ہم نے ایا کا لگا دیا اور ہمارا جملہ مکمل ہو گیا ایاک نعبدو، جس سے مفہوم پیدا ہوا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ضمیر منصوب منفصل آنے کا یا اس کے استعمال کا ایک مقام آپ کے سامنے آ گیا۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں ایاک نستعین کو، بالکل اسی طرح یہ بھی سالو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ آپ قرآن مجید کا بہت خوبصورت اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقکم وایاہم۔ اب اس جملے میں ہم ضمائر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، تو پہلی ضمیر جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے نحنو، لہٰذا ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے اور اس ضمیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل جو ہے ہم جانتے ہیں زیادہ تر مبتدا بنتی ہے، تو یہ مبتدا بن کر ہی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے نرزقکم میں کم کی ضمیر۔ یہ ضمیر متصل ضمیر ہے، یعنی اٹیچ ضمیر ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے۔ اب یہ ضمیر متصل جو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے، اس کو ہم فائنل کریں گے۔ یہ مجرور ہوتی اگر اس سے پہلے اسم ہوتا یا اس سے پہلے حرف جر ہوتا، لیکن چونکہ اس سے پہلے نہ تو اسم ہے اور نہ ہی حرف جر ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے فعل ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اور نرزقو آپ جانتے ہیں فعل ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ جس طرح آپ نے نعبدو فعل کو انالائز کیا ہے، نرزقو کو بھی انالائز کر سکتے ہیں۔
تو کم ضمیر کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، پرپل کلر سے دے دیا کیونکہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اس کے بعد ہمیں آگے جو ضمیر نظر آ رہی ہے وہ ہے ایاہم، اور ہم جانتے ہیں کہ ایا سے شروع ہونے والے تمام ضمائر جو ہیں ضمیر منصوب منفصل ہیں، لہٰذا ہم اسے پنک کلر میں شو کر دیں گے۔ تو 3 ضمائر ہمارے اب جو نظر آ رہے تھے وہ ہم نے پہچان لیے۔ پہلا نحنو جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، دوسرا کم جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور تیسرا ایاہم جو کہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اس کے بعد اب جو فعل بچا ہے نرزقو، اس کے ضمیر کو بھی ہم پہچانیں گے، اور وہ ضمیر جس طرح ہم نے نعبدو میں نحنو ضمیر مرفوع متصل کو پہچانا تھا، اسی طرح ہم نرزقو میں بھی ضمیر مرفوع متصل نحنو کو پہچان لیں گے، اور اس کو کلر ہم دے دیں گے سیان کلر۔ اب ہمارے ضمائر تمام کے تمام جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں، کلرز کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایاہم جو ہے یہاں پر کس وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے جملہ فعلیہ بنایا نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، اس کا لفظی ترجمہ بنے گا اب آپ اس ضمیر منصوب متصل کم پر ہم ضمیر کو عطف کرنا چاہ رہے تھے، یعنی آپ اردو میں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں اور انہیں، یا ہم رزق دیں گے تمہیں اور انہیں۔ تو اب اور کے بعد جب آپ نے انہیں کہنا تھا تو آپ نے ضمیر منصوب متصل پر عطف کرنا تھا ضمیر منصوب متصل کا، یعنی کم ضمیر پر آپ نے ہم ضمیر کو عطف کرنا تھا۔ تو جملہ بن جاتا جی نرزقکم وہم۔ اب ہم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور وہ اتصال کے بغیر یعنی ملے بغیر استعمال ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب یہاں پر ہمیں ضمیر منصوب منفصل کو استعمال کرنا پڑا، اور وہ ضمیر تھی ایاہم۔ تو یوں ہمارا یہ جملہ پورا ہو گیا کہ نحن نرزقکم و ایاہم۔ تو یہ دوسرا مقام تھا جہاں پر ضمیر منصوب منفصل جو ہے وہ استعمال ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو اگلی آیت نظر آ رہی ہے قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہو۔ اس حصے میں سب سے پہلے ہم جو ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ ایاہو کی ضمیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ضمیر جو ہے ضمیر منصوب منفصل ہے، لہٰذا ہم اس کو پنک کلر میں ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں باقی الفاظ جو ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور باقی الفاظ میں ہمارے سامنے 2 افعال ہیں، ایک ہے امرا اور ایک ہے تعبدو۔ امرا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور تعبدو جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے لا کی وجہ سے۔ تو 2 لفظ ہیں یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے اللہ اور ایک ہے الا، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو صرف ایک ہی فرق نظر آ رہا ہوگا زبر اور زیر کا، لیکن دونوں لفظوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اب جو پہلا فعل ہے امرا فعل ماضی، اب یہ پہلا صیغہ ہے فعل ماضی گردان کا، اور جب بھی فعل آئے گا تو اس فعل کا آپ نے فاعل پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور فاعل پہچاننے کا طریقہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فعل ماضی کی گردان کا اگر کوئی لفظ ہے تو اس کا فاعل پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ فعل معروف ہے، میں عام طور پہ فاعل ہی بولتا ہوں اس لیے کہ نارملی جو ہے وہ فعل معروف ہی استعمال ہوا ہوتا ہے، ورنہ یہی فارمولہ جو ہے وہ فاعل اور نائب فاعل دونوں کو پہچاننے کا ہے۔ تو امرا فعل ماضی معروف یعنی ایکٹیو وائس کا پہلا صیغہ ہے، اور اس کو ایکٹیو وائس میں نے کیسے پہچانا ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے۔ اگر پہلا حرف پیش کے ساتھ ہوتا اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوتا تو پھر یہ مجہول کا صیغہ ہوتا۔ بہرحال یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو فعل ماضی کی گردان کا فاعل پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صیغہ پہچان لیا اگر، تو پھر آپ صیغہ دیکھیں گے کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ اگر 12 میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور اگر 2 میں سے ہے تو فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو وہ مرفوع نظر آئے گا، لیکن آگے آپ کو کوئی بھی اسم جو ہے وہ مرفوع نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہی ہوگا، اور ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگا جو کہ ہوا ہے، تو اس ہوا کو اب ہم سیان کلر میں مینشن کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلے فعل تعبدو میں ہم فاعل یا نائب فاعل کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تعبدو فعل جو ہے یہ بھی معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، کیونکہ علامت مضارع آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اگر علامت مضارع پیش کے ساتھ ہوتی اور عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوتا تو پھر یہ مجہول کا صیغہ ہوتا۔
جب ہم نے معروف فعل پہچان لیا تو اس کا ہم فاعل پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور فاعل پہچاننے کے لیے فعل مضارع کی گردان سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیکھا کون سا ہے، یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ اگر 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور اگر 2 میں سے ہے تو فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ وہی فارمولہ جو ماضی میں لگایا تھا ہم نے، وہی مضارع میں بھی لگے گا۔ تو یہ سیکھا جو ہے تعبدون تھا، اصل میں اس کا نون ڈراپ ہوا ہے، تو اب یہ 12 میں سے ہے، لہذا کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور 12 میں سے 9 میں سے ہے تو فاعل ضمیر ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر بارز بھی ہوگا، لہٰذا واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اس واو کو ہم سیان کلر میں شو کر دیں گے۔ تو الحمدللہ جی، اب ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں تاکہ بات آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے۔ امارا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اس کو ان کے ذریعے ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ۔ اب ہم صرف فوکس کریں گے لا تعبدوا الا ایاہ پر۔ ابھی آپ نے حصر پیدا کرنے کا ایک طریقہ جو ہے سیکھا ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص۔ تو حصر پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ میں نے آپ کو سکھایا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو دوسرا طریقہ مل رہا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حرف نفی کے بعد اگر الا آ جائے، کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہیں مبتدا و خبر، وہاں پر آپ مبتدا سے پہلے کوئی حرف نفی لگا دیں اور خبر سے پہلے الا لگا دیں تو اس سے بھی حصر پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح جملہ فعلیہ میں آپ فعل سے پہلے کوئی حرف نفی لگا دیں اور مفعول سے پہلے، یعنی ایسا فعل استعمال ہو جس کا مفعول آ رہا ہو، تو اس مفعول سے پہلے آپ الا لگا دیں تو اس سے بھی حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جملہ فعلیہ میں اسی طریقے سے حصر پیدا کیا جا رہا ہے کہ شروع میں آپ کو حرف نفی وہ نظر آ رہا ہے جو کہ لا ہے، اور آگے مفعول سے پہلے آپ کو الا نظر آ رہا ہے۔ ان دونوں کو ہٹا دیں بیچ میں سے، یعنی لا کو بھی ہٹا دیں اور الا کو بھی ہٹا دیں، تو اصل میں جملہ تھا تعبدونہ، جس کا مطلب ہوگا تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے اس کی۔ حصر اس انداز سے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر تم صرف اس کی عبادت کرو، اس ہی کی عبادت کرو۔ تو اب یہاں پر الا کے بعد جب مفعول کی ضمیر ہو لگنی تھی تو وہ ضمیر منصوب متصل لگنی تھی، لیکن وہ چونکہ اٹیچ ضمیر ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اٹیچ ضمیر نہیں آ سکتی، لہٰذا ضمیر منصوب منفصل کا استعمال کیا گیا، اور بہت ہی خوبصورت مفہوم ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ نے حکم دیا تم صرف اس کی عبادت کرو، یعنی تم اس ہی کی عبادت کرو۔ اور اردو محاورے میں ہم کہیں گے کہ اس نے تمہیں صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تیسرا مقام تھا جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ضمیر منصوب منفصل استعمال ہوئی ہے۔ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ الا کے بعد اگر آپ کی ضمیر منصوب متصل آ رہی ہو تو وہاں پر ضمیر منصوب متصل کی جگہ پر ضمیر مرفوع منفصل ہی استعمال ہوگی۔ اب ایک اور مقام قرآن مجید سے بہت خوبصورت سورہ توبہ کی ایک آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ اب یہاں پر بھی ما اور الا کے ذریعے حصر ہی پیدا ہوا ہے، لیکن الا کے بعد ضمیر نہیں آ رہی، ذہن میں رکھیے گا، تو اس لیے یہ اس سے ذرا مختلف مقام ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے، الا مگر ام موعدۃ، ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، وہ وعدہ جو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یعنی اپنے والد سے کیا تھا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب ہم اس آیت میں بھی ایاہو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے ضمائر جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ہمیں جو ضمیر نظر آ رہی ہے وہ ہے لی ابیہی میں ہا کی ضمیر، ضمیر متصل ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اس کو فائنل کرتے ہیں۔ یہ مجرور متصل ہے اگر اس سے پہلے اسم ہے، تو اس سے پہلے ابی اسم ہے، اور ابھی کو میں نے اسم اس لیے پہچانا کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، لہٰذا اسے ہم اورنج کلر دے دیں گے۔ اس کے بعد دوسری ضمیر جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ وعدہ ہا میں ہا کی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ اب یہ ضمیر مجرور متصل ہے یا منصوب متصل ہے؟
اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر اسم یا حرف جر ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو وعدہ فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ ضمیر مجرور متصل نہیں ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوئی، اور یہ فعل کے بعد لگی ہوئی ہے۔ ضمیر منصوب متصل کو ہم پرپل کلر دے دیں گے۔ اب آخری ضمیر جو ہماری رہ گئی ہے وہ ہے ایاہو، اور اس ضمیر کو پہچانا سب سے آسان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں۔ اس کو پنک کلر دینے کے بعد اب ہم اس ضمیر کے آنے کی وجہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ضمیر ہی یہاں پر کیوں استعمال ہوئی ہے۔ ضمیر منصوب منفصل کے اس مقام کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اور یہ ٹاپک کوئی نیا نہیں ہے، آپ کو آتا ہے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ ایک جملہ جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ لیں۔ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آتیت زیدن کتابن۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے عطا کیا، میں نے دیا زید کو ایک کتاب، یعنی عطا کیا کے حساب سے ترجمہ کریں گے میں نے زید کو ایک کتاب عطا کی، دینے کے حساب سے ترجمہ کریں گے میں نے زید کو ایک کتاب دی۔ تو یہ جو آتا یوتی فعل ہے، اس کے دو مفعول آتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اردو میں، انگلش میں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مفعول وہ ہوگا جس کو آپ عطا کر رہے ہیں یا جس کو آپ دے رہے ہیں، اور دوسرا مفعول وہ ہوگا جو چیز آپ عطا کر رہے ہیں یا جو چیز آپ دے رہے ہیں۔ تو اس جملے میں زید جو ہے وہ پہلا مفعول ہے کہ آپ زید کو دے رہے ہیں، اور کتابن دوسرا مفعول ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ زید کو دے رہے ہیں۔ اس بات کو آپ قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دو مفعول استعمال ہوئے ہیں، ایک کاف ضمیر کے طور پر اور ایک الکوثر کے طور پر۔ تو ایک ضمیر ہے مفعول اور ایک اسم ظاہر مفعول ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم واپس اپنے جملے کی طرف کہ آتیت زیدن کتابن، میں نے زید کو ایک کتاب دی۔ اس جملے میں جو دونوں مفعول ہیں زید اور کتاب، یہ دونوں اسم ظاہر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں اسم ظاہر کی بجائے میں ضمیر استعمال کروں، یعنی میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو وہ دی۔ اب اس کو میں عربی زبان میں کیسے ادا کروں گا؟ تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ ضمائر جو ہیں یہ تین طرح کے ہیں، غائب کے ضمائر ہیں، حاضر کے ضمائر ہیں اور متکلم کے ضمائر ہیں۔ اور ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جن میں 5 اقسام جو ہیں وہ مین اقسام ہیں: علام، ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور معرف باللام۔ گرامر والے اس بات پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ ان 5 اقسام میں پہلے نمبر کا معرفہ کون سا ہے، یعنی ان معرفہ کی 5 اقسام میں کوئی درجہ بندی ہے یا نہیں ہے۔ تو بالکل انہوں نے معرفہ کی ان 5 اقسام میں بھی گریڈنگ کی ہے کہ سب سے بڑا معرفہ، سب سے پہلے نمبر کا معرفہ وہ ضمائر ہے، یعنی ضمائر کو معرفہ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل ہے۔ اس کے بعد معرفہ میں نمبر 2 پوزیشن جو ہے وہ حاصل ہے اعلام کو، اسماء اشارہ کو تیسری پوزیشن حاصل ہے، اور چوتھی پوزیشن پر معرف باللام اور اسماء موصول کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5 اقسام کو میں نے آپ کے سامنے گریڈ وائز ذکر کر دیا کہ معرفہ میں اول نمبر ضمائر کا ہے، سیکنڈ پوزیشن اعلام کو ملی ہے، تھرڈ پوزیشن پر اسماء اشارہ آئے ہیں، اور چوتھی پوزیشن پر 2 کیٹیگریز آئی ہیں، معرف باللام اور اسماء موصولہ۔ اب ایک بات تو آپ کو یہ پتہ چل گئی، اب جو پہلے نمبر پہ ضمائر استعمال ہوئے ہیں، ان ضمائر میں جو غائب، حاضر اور متکلم کے ضمائر ہیں، کیا ان میں بھی گریڈنگ ہے؟ تو بالکل جی، ان میں بھی گریڈنگ ہے۔ غائب کے ضمائر جو ہیں ان کا 3 نمبر ہے، یعنی وہ تیسری پوزیشن پہ ہیں۔ حاضر کے ضمائر نمبر 2 پوزیشن پر ہیں، جس طرح گردان میں وہ نمبر 2 پوزیشن پر ہیں، اور متکلم کے ضمائر جو ہیں یہ نمبر 1 پوزیشن پر ہیں۔ گویا متکلم والے ضمائر جو ہیں ان کی پوزیشن پہلی ہے، حاضر کی پوزیشن دوسری ہے، اور غائب کی پوزیشن تیسری ہے۔ امید ہے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، اور ابھی مزید مزہ آنے والا ہے آپ کو جب آپ اس جملے میں ضمائر کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ آتیت زیدن کتابن میں زید اور کتاب کی جگہ ضمائر استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور دونوں ضمائر جو ہیں وہ غائب کے ضمائر ہیں۔ اب آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی
ایسی کوئی سچویشن آئے جس میں آپ ضمائر کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہوں، جیسے کہ یہاں پر آپ دونوں ضمائر کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان دونوں ضمائر کا رتبہ، درجہ یا پوزیشن دیکھی جائے گی۔ اگر تو دونوں ضمائر کی پوزیشن ایک ہی ہے، جیسے کہ یہاں پر دونوں ضمائر جو ہیں وہ تھرڈ پرسن غائب کے ضمائر ہیں اور غائب کی پوزیشن جو ہے وہ نمبر 3 پوزیشن ہے، ایسی صورت میں آپ آتیتو ہو نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ایک ضمیر کو تو ساتھ اٹیچ کر دیں گے، یعنی ایز اے متصل استعمال کریں گے، اور دوسری ضمیر جو ہے اس کو منفصل استعمال کریں گے اور آپ کہیں گے آتیتو ایاہو، یعنی ایسا کہنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب چلتے ہیں ایک دوسری سچویشن کی طرف۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ دو ضمائر میں سے ایک ضمیر جو ہے وہ حاضر کی ضمیر ہے اور دوسری ضمیر جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تجھے وہ دی، یعنی پہلے آپ کہتے ہیں نا میں نے اسے وہ دی، اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے تجھے وہ دی، اور وہ سے مراد کتاب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب ترتیب میں پہلی ضمیر حاضر کی ہے اور دوسری ضمیر جو ہے غائب کی۔ حاضر کا درجہ جو ہے، رتبہ جو ہے، پوزیشن جو ہے وہ 2 نمبر ہے، اور غائب ضمیر کا رتبہ، پوزیشن جو ہے وہ 3 نمبر ہے۔ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں پہلی والی ضمیر جو ہے، اور ذہن میں رکھیے گا یہ میں منصوب ضمائر کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر آپ یہ نہ کہیے گا کہ جی تو کی ضمیر بھی تو پہلے آ رہی ہے، مرفوع ضمائر کی بات بالکل نہیں ہو رہی یہاں پر۔ ایسی صورتحال میں جب ترتیب میں پہلی ضمیر کا رتبہ دوسری ضمیر سے زائد ہو تو آپ ان دونوں ضمائر کو اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری ضمیر کو منفصل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آتیتو کا ہو، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں آتیتو کا ایاہو۔ یہاں پر دونوں طرح جائز ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک تیسری سچویشن میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ دونوں مفعول میں جو ضمائر استعمال ہوئی ہیں ان میں پہلے ضمیر آپ لانا چاہ رہے ہیں غائب کی اور دوسرے نمبر پہ لانا چاہ رہے ہیں حاضر کی۔ اب یہاں بھی رتبہ پوزیشن چیک کی جائے گی، غائب کی ضمیر کا رتبہ 3 ہے اور حاضر کی ضمیر کا رتبہ جو ہے وہ 2 ہے، تو یہاں پر کم رتبے والی ضمیر جو ہے وہ آپ پہلے لانا چاہ رہے ہیں زیادہ رتبے والی ضمیر سے، تو ایسی صورت میں آپ دوسری ضمیر کو متصل استعمال نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو منفصل ہی استعمال کرنا پڑے گا، اور آپ کو کہنا ہوگا آتیتو ایاکا۔ اب یہ جو چارٹ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کو سنبھال کے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ایگزامپل کی طرف، جو ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ تو یہاں پر وعدہ فعل کے ساتھ 2 ضمائر استعمال ہونے تھے، ایک ہا کی ضمیر جو کہ موعدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ایک ہو کی ضمیر جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دونوں ضمائر جو ہیں وہ غائب کے ضمائر ہیں، لہٰذا دونوں ضمائر کا رتبہ سیم ہے، تو ایسی صورت میں آپ سیکھ چکے ہیں کہ جب دونوں ضمائر کا رتبہ ایک ہی ہو تو جو دوسرے نمبر پہ آنے والی ضمیر ہے اس کو آپ متصل استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کو منفصل استعمال کرنا واجب ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وعدہ ہا کے بعد ایاہو کی ضمیر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، یعنی آپ یہاں پر یوں نہیں کہہ سکتے کہ وعدہ ہا ہو۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہی آپ کو چیز دکھانے کے لیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب یہاں پر دیکھیں کفا یکفی فعل استعمال ہوا ہے جس کے ساتھ 2 ضمائر آ رہی ہیں، ایک واحد مذکر حاضر کی ضمیر اور ایک جمع مذکر غائب کی ضمیر، تو دونوں ضمائر میں رتبے کا فرق ہے۔ پہلے نمبر پہ رتبے کے اعتبار سے 2 نمبر ضمیر ہے اور دوسرے نمبر پہ رتبے کے اعتبار سے 3 نمبر ضمیر ہے، تو ایسی صورت میں آپ
پڑھ چکے ہیں کہ آپ دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ضمائر متصلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پر استعمال کیا، اور آپ دوسرے ضمیر کو منفصل بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے تھے فَسَيَكْفِيكَ إِيَّاهُمْ۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میں نے الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آپ کو ضمیر منصوب منفصل کا استعمال جو ہے وہ سکھا دیا۔ اب ایک آخری ایگزامپل میں آپ کو دے کر اس لیکچر کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ اس ایگزامپل میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ ملے گا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اس جملے میں ہم ضمائر کو پہچاننے کی پریکٹس کرنے لگے ہیں۔ جو ضمائر ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں پہلی ضمیر ہے انتا۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے، لہٰذا اس کو ہم براؤن کلر دے دیں گے۔ وجوہات انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ چیک کریں گے۔ دوسری ضمیر جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے کاف ضمیر، جو کہ متصل ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی۔ اب یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، فیصلہ ہوگا اس سے پہلے والے لفظ پر۔ پہلا والا لفظ اگر اسم ہے یا حرف جر ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، اور اگر فعل ہے یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف ہے تو ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ تو ضمیر سے پہلے زوج اسم موجود ہے، لہٰذا یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اسے آپ اورنج کلر دے دیں گے۔ اس کے بعد اب ہم افعال کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا فعل ہمیں نظر آ رہا ہے قلنا۔ قلنا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی اور معروف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کہیں گے جی پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے تو یہ معروف کیسے ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلا حرف خالی پیش کے ساتھ ہی معروف مجہول ہونا کنفرم نہیں کرتا، بلکہ ماضی مجہول میں پہلا حرف پیش کے ساتھ ہو اور درمیان والا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہو تو وہ مجہول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ کہیں گے کہ جی دو حروف ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں، ایک ہے قاف اور ایک ہے لام، تو درمیان والا حرف تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو درمیان والا حرف غائب ہے اور یہ غیر سی افعال میں سے اجوف فعل ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو اجوف ریوائز نہیں کراؤں گا ورنہ لیکچر بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ تو قلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے تو فاعل پہچانیں گے، فاعل ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا صیغے پہ۔ اگر صیغہ نمبر اگر 2 صیغوں میں سے ہے تو فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 12 صیغوں میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا۔ تو یہ 12 صیغوں میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل ضمیر ہے، اور وہ ضمیر نہ ہے، ضمیر مرفوع متصل، لہٰذا ہم اسے سیان کلر دے دیں گے۔ اس کے بعد اگلا فعل ہمیں نظر آ رہا ہے اسکن۔ اسکن فعل امر ہے، اور فعل امر آپ کو پتہ ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، لہٰذا اس پر فعل مضارع کا فاعل پہچاننے والا طریقہ جو ہے اپلائی ہوگا۔ اسکن یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر کا صیغہ جو ہے فعل مضارع کی گردان سے 12 میں سے ہے، 2 میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کا فاعل جو ہے ہمیشہ ضمیر ہوگا۔ اب وہ ضمیر مستتر ہے یا ضمیر بارز ہے، تو 12 میں سے یہ 3 میں سے ہے، 9 میں سے نہیں ہے، تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوگا، اور وہ ضمیر مستتر جو ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے میں انتا کی ضمیر ہے، لہٰذا آپ انتا الگ سے نیچے لکھ لیں گے اور اسے سیان کلر دے دیں گے۔ اس کے بعد اگلا فعل ہمیں نظر آ رہا ہے کلا۔ یہ بھی فعل امر ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، اور فعل امر میں آپ نے مضارع فعل کے حوالے سے جو ہے وہ پہچان کرنی ہے۔ فعل امر جب بھی آئے گا ذہن میں رکھیے گا اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہی ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور حاضر کے صیغے 12 صیغوں میں سے ہوتے ہیں، 2 صیغوں میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک آسان فارمولہ آپ کو میں نے دے دیا۔ تو یہ حاضر کے صیغوں میں سے مثنیٰ کا صیغہ ہے، اور مثنیٰ کا صیغہ جو ہے آپ جانتے ہیں یہ 3 میں سے نہیں ہے بلکہ 9 میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز ہوگا، لہٰذا الف آپ کو ضمیر مرفوع متصل بارز کے طور پر سیان کلر میں ہائی لائٹ کرنا ہوگا۔ اب آخری فعل ہمیں اس آیت میں نظر آ رہا ہے وہ ہے شئتما۔ شئتما جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ تا تما تم تھی تما تننا جو ہیں یہ فعل ماضی کی گردان میں ہی آتے ہیں، مضارع کی گردان میں کبھی نہیں آتے۔ تما سے پتہ چل رہا ہے آپ کو یہ حاضر کا صیغہ ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، 2 میں سے نہیں ہے، 12 میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز ہوگا اور تما ہوگا، اور اس تما کو آپ سیان کلر میں ذکر کر دیں گے۔ اب اس آیت میں تمام ضمائر ہم نے پہچان لیے۔ اب یہاں پر جو انتا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے نا، ضمیر مرفوع منفصل، اس کے آنے کی وجہ سمجھانے کے لیے میں نے ساری ورکنگ کی ہے آپ کے سامنے۔ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ زیادہ تر وہ مبتدا بنتی ہے، لیکن صرف مبتدا ہی نہیں بنتی، وہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ایک استعمال ہم نے فصل کے طور پر بھی دیکھا تھا۔ تو ہم نے ضمیر مرفوع منفصل کو
مبتدا کے طور پہ بھی دیکھ لیا، ضمیر فصل کے طور پہ بھی دیکھ لیا، اس آیت میں ہم اس ضمیر مرفوع منفصل کو تاکید کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ یہاں پر انتا کی ضمیر دیکھیں، نہ تو فصل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور نہ ہی مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، لیکن استعمال ضرور ہو رہی ہے۔ تو اس میں آپ نوٹ کر لیں، اس انتا کو ذرا سائٹ پہ کریں، اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یوں، زید کو یا زیدو اجلس، یا زیدو اجلس، اے زید تو بیٹھ۔ اچھا، اب زید اکیلا نہیں تھا، زید کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، تو آپ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ زید تو اور تیری بیوی بیٹھ جاؤ۔ تو عربی زبان میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یا زیدو اجلس و زوجکا، یعنی آپ اجلس میں جو ضمیر ہے نا، ضمیر مرفوع متصل، اس پہ عطف کرنا چاہ رہے ہیں اسم ظاہر کو، تو آپ ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم ظاہر کو عطف نہیں کر سکتے جب تک آپ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نہ لے آئیں ایک ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے۔ لہٰذا پہلے آپ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائیں گے ایک ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے۔ ضمیر مرفوع متصل انتا تھی، لہٰذا اس کی تاکید لائی جائے گی ضمیر مرفوع منفصل انتا کے ذریعے، اور آپ کہیں گے یا زید اجلس انتا وزوجکا۔ اب یہ جملہ جا کے ٹھیک ہوگا، اور یہی چیز آپ کو قرآن مجید کی اس آیت میں مل رہی ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدمو، اے آدم، اسکن انتا وزوجکا، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ تو یہ بہت خوبصورت نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو رکھا ہے۔ اب اس میں ایک آخری بات کر کے میں لیکچر کو ختم کر رہا ہوں، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں فاصلہ آ جائے، یعنی کوئی اور لفظ آ جائے، تو پھر ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لانا لازمی نہیں ہے۔ پھر سن لیجیے میں نے کیا کہا ہے، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اگر فاصلہ آ جائے، یعنی کسی لفظ کی وجہ سے فاصلہ آ جائے، تو پھر ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لانا لازمی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تاکید لائی بھی جا سکتی ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے، اور نہیں بھی لائی جا سکتی۔ قرآن مجید میں دونوں طرح سے ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ استعمال دیکھنے کے لیے آپ کو اگلے لیکچر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس چیز کے ساتھ مزید ضمائر کے بارے میں آپ کو اہم انفارمیشن ملنے والی ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔